الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سید الثقلین امام الحرمین جد الحسنین وسیلتنا فی الدارین سیدنا و سید ولد آدم یوم القیامت محمد خیر الورى وعلى آلہ التقى والنقى واصحابہ أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا قال الله عز وجل في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ پھر پڑھئے حضرات اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ہر اعتبار سے میرے اور آپ کے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا حضور صورت میں بھی بے مثال ہے اور ہمارے آقا سیرت میں بھی بے مثال ہے حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت رب نے نہیں بنائی حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت رب نے نہیں بنائی اخلاق ہوں تو حضور اخلاق سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اخلاق حضور سے پہچانے جاتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اخلاق نیچے ہیں حضور اوپر ہیں یعنی ہر وہ خلق ہر وہ عادت جمیل ہر وہ اخلاق حمید بنتا ہے کہ جو حضور سے جڑ جائے اور جس عادت اور جس چیز کو حضور چھوڑ دیں وہ بد اخلاقی میں آ جاتا ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے صفات میں بھی ذات میں بھی حسب میں بھی نسب میں بھی ہر اعتبار سے ایسا بنایا ہے کہ حضور جیسا نہ کوئی بنا اور نہ بن سکتا ہے حضور کی ہزاروں شانیں ہیں ان ہزاروں شانوں میں سے سرکار کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سماعت کی طاقت عطا کی ہے کہ حضور پست سے پست آواز کو سماعت فرما سکتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ حضور ہم گنہگاروں کے درود و سلام کو بھی خود سماعت فرماتے گئے اور نہ صرف حضور ہمارے درود و سلام کو سماعت فرماتے ہیں بلکہ آمنہ کا لال ہماری زاری، ہماری عاجزی، ہماری گزارش،
ہماری ندا، ہماری استعانت، ہماری ندائے محبت کو بھی سماعت فرما کر کرم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ آج محترم جناب عزت مآب ملک گل فراز خان صاحب کے عظیم الشان اس گھر کا افتتاح ہے، جسے انہوں نے دنیا میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کی عزت کے ساتھ رہائش اور رہنے کے لیے تعمیر فرمایا، اور یہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اپنے گھر کا افتتاح ان ہستیوں کے ذکر سے کرنا چاہ رہے ہیں جو جنت والے گھر کے مالک ہیں۔ ماشاءاللہ، ذرا جا کر بیٹھیے، مہربانی ہوگی۔ جو جنت والے گھر کے مالک ہیں، بات جنت کی آئی ہے تو میں اسی جنت کی حوالے سے بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت اللہ سے التجا کرتی ہے یا اللہ مجھے اسے دے دے۔ یا اللہ، جنت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ مجھے اسے یا اللہ مجھے اسے دے دے۔ یعنی جنت بھی اس بندے کی سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ تجھ سے یہ مجھے مانگ رہا ہے، تو اسے دے دے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 3 بار کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو جنت پھر کہتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ اب آپ کی توجہ مجھے چاہیے، جنت ہے 7 آسمانوں سے اوپر، حدیث میرے رسول کا فرمان ہے، اور نبی جو کہتا ہے وہ اپنے علم قطعی سے کہتا ہے، یعنی نبی کی بات میں سٹانڈ سٹوڈ کوئی نہیں ہوتا، یعنی نبی ایسے ہی بات نہیں کرتا، نبی کی ہر بات اتھینٹک ہے، نبی کی ہر بات شریعت کا قانون ہے، نبی کی ہر بات خدا کا کلام ہے، نبی کی ہر بات وحی الہی ہے۔ اسی لیے تو بولنے سے آواز آئی ہے کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دی ریسا کون کرے، او جے دے ماں بچوں رب بولے۔ حضور کی ہر بات وحی الہی ہے، حضور کی ہر بات اللہ کا کلام ہے، لہذا خدا کی بات میں، مصطفیٰ کی بات میں ذرہ برابر بھی کوئی شک۔ یار ماشاءاللہ جڑے بالکل یانے شانے ہوئے بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں میں کڑے جاندیاں گلاں کرنا، اللہ دیو بندے ہو، ہر چیز نا ایک اپنا ذوق ہوندا، سیاسی جلسے ہوئے اتھے تاڑیاں ہیں جی، اے اور کوئی کوڈی میچ ہوئے اتھے جناب واہ واہ اللہ واشا کرتے ہو، تے اسی جڑے محفل ہوندیاں نا حضور دے ذکر دیاں، اس دے بھی کوئی تقاضے انہاں دے تقاضے تے نہ اللہ نہ واشا نہ شابہ نہ مولوی صاحب زندہ باد نہ فلانا۔ ہم صرف کہتے ہیں جتنی دیر بیٹھو زبان کو خاموش نہ رکھو، بلکہ نام لو تو اللہ کی پاکیزگی کا نام لو اور کہو سبحان اللہ۔ اور جب بات ہو اور آپ کو بات اچھی لگے تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بات جو ہے نا سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلے وہ وحی الہی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ حق ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرتے ہو، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہو،
جنت کی دعا مانگتے ہو. جنت کہتی ہے یا اللہ تو اسے بولے تو اسے جنت دے دے. اس کا مطلب یہ ہوا میں نے گھر میں دعا کی, آپ نے گھر میں دعا کی, مسجد میں دعا کی, بازار میں دعا کی, صبح کو دعا کی, شام کو دعا کی, سپیکر پہ دعا کی, سپیکر کے بغیر دعا کی. نبی کی حدیث بتا رہی ہے ہم نے جنت کا سوال کیا, جنت کو جنت میں پتہ لگ گیا, جنت کو آسمانوں پہ پتہ لگ گیا کہ کہیں چک بیلی کے ایک مکان میں یا ایک محلے میں یا ایک نکر میں بیٹھ کے اللہ سے مجھے کوئی بندہ مانگ رہا ہے تو وہ ساتھ شروع ہو جاتی ہے یا اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے اسے دے دے. بھئی بڑی سمجھنے کی بات ہے. جنت ہے کیا؟ میرے مصطفیٰ کے در کی خیرات کا نام جنت ہے, میرے نبی کی عطا کا نام جنت ہے. ارے مسلمان کی وفا کے انعام کا نام جنت ہے, محمد عربی کی خدمت کے صلے کا نام جنت ہے, محمد عربی کی غلامی کے صلے کا نام جنت ہے. تو جو جنت مجھے اور تجھے ملے گی اس میں اتنا شعور ہے کہ اسے لاکھوں کروڑوں میل دور پتہ لگ جاتا ہے کہ زمین کے کس ٹکڑے پہ مجھے کچھ کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے, میرا ذکر کر رہا ہے. ارے خود سوچو وہ جس نبی کے قدموں کی ٹھوکر کے صدقے جنتیں ملتی ہیں, کیا 4000 میل دور سے اس نبی کو پتہ نہیں کہ کون میرا میلاد کر رہا ہے, کون میرا نعرہ لگا رہا ہے, کون مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے, کون مجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے؟ نبی کو پتہ نہیں ہے کون آج اپنے گھر کے افتتاح کے موقع پر بھی میرے ہی نام کا جشن کر رہا ہے. ہائے ہائے ماشاءاللہ ملک الفراز صاحب اگر چاہتے تو یہاں جناب وہ جیسے کہ رواج ہوتا ہے جی تو یہ کئی کچھ کر سکتے تھے, پر انہوں نے کہا نہیں, آج آقا دی محفل میرے ویڑے ہونی ہے, آج حضور کا ذکر میرے گھر میں آئے گا. اور اس میں کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بھی حدیث سے مستفاد ہے یہ بات بھی کہ جس جگہ توجہ ہے جس جگہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے کوئی مقرب اور مقرر کیے ہوئے خاص فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ زمینوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں. جب انہیں ذکر کی محفل ملتی ہے, دھیان ہے, اللہ نبی کے ذکر کی محفل میسر آتی ہے تو وہ چپکے سے آ کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, چپکے سے آ کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آسمانوں پہ جاتے ہیں. ان کے جسم سے ایسی خاص خوشبو مہکتی ہے کہ آسمانوں کے فرشتے ان کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, خوشبو کیسی ہے, یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں خوشبو نہیں لگائی, حضور کے ذکر کی محفل سے اٹھ کے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں اچھا چلو ہمیں بھی لے جاؤ, ہم بھی اسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ محفل ذکر مصطفیٰ, محفل ذکر الہی سجی ہوئی تھی, ہم بھی وہاں چلے جاتے ہیں. وہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں بھائی محفل تو ختم ہو گئی ہے, ہم تو اٹھ کے آ گئے, محفل ختم ہوئی تو آئے. وہ کہتے ہیں چلو محفل نہ صحیح اس جگہ سے تو ہو کے آئیں گے. ملک صاحب آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے. لوگ کوڑی میچوں پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں جی, لوگ والی بال کے میچوں پہ لاکھ روپے انعام دیتے ہیں ایک ایک کھلاڑی کو. پیسہ ہو تو کئی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. مزہ نہیں آئے گا کہ جب محفل یہاں ختم ہوگی, درود و سلام سے اختتام ہوگا, فرشتے جائیں گے پھر وہ بھی آئیں گے. تو کیا حضور کے ذکر کا صدقہ اس حویلی میں ملائکہ کا آنا جانا نہیں ہے؟ اور پھر اگلی بات, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں حضور کی توجہ حاصل کرنے کا دو بڑے ذریعے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھو، کیونکہ جب سلام پڑھا جاتا ہے حضور کرم کی نگاہ فرماتے گئے. اور اب اگلا جملہ آئے گا، ذرا اس کو دھڑلے سے، اس کو بڑا اچھی طرح ویلکم کرنا ہے. دوسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ حضور کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے؟ جس میں حضور کا ذکر ہو، حضور کی ذات کا ذکر ہو، حضور کے حسب کا ذکر ہو، حضور کے نسب کا ذکر ہو، نبی کے عینین کی باتیں ہوں، آقا کے شفتین کی باتیں ہوں، نبی کے یدین کی باتیں ہوں، مصطفیٰ کے اس بات اصحابے کی بات ہو، محمد عربی کے بالوں کی بات ہو، حضور کے تکلم کی بات ہو، نبی کے تبسم کی بات ہو، نبی کے دہن، نبی کے بدن، نبی کے زکن، نبی پاک کے پسینے، حضور کے سینے، میرے نبی کے مدینے، میرے نبی کے جمال، میرے نبی کے حسن کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کی آل کے تذکرے ہوں، میرے حضور کے مکے کی بات ہو، میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہو، میرے نبی کی شان طہارت کی بات ہو، بس بات حضور کی ہو، وہ میلاد کی محفل ہوتی ہے. شاہ عبدالحق فرماتے ہیں اور جس جگہ حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے حضور ادھر کرم کی نگاہ فرماتے گئے، حضور متوجہ ہو جاتے ہیں. میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ کی. آپ کا اسم شریف؟ ملک ظہیر عباس صاحب. آپ کے والد صاحب کا نام؟ تسی تو بہت ہی آستہ بول دے ہو ملک جی. محمد رزاق صاحب. اب میں جڑا جنا محفل وچ اچھا سبحان اللہ نہ آکھے نہ تو پھر میں اسے ہی والا مولانا اے توجہ کرے. میں اب ملک صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ میں نے ابھی جب آپ سے والد صاحب کا نام پوچھا، اس سے پہلے آپ کے ابھی ذہن میں کہیں دور دور تک والد صاحب تھے؟ نہیں تھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے ذہن میں تو والد صاحب نہیں تھے، ان کے علم میں تھے والد صاحب؟ اور بھائی والد صاحب کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولو نا ذرا. اس کا مطلب ہے علم ہے، توجہ نہیں ہے. نہیں یار آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں کوئی استدلال کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. علم ہے، توجہ نہیں ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ میرے ذہن میں نہیں تھے والد صاحب، توجہ نہیں تھی. اب کوئی بندہ کہے تکو جی تے اپنے بجی نو نہیں جاندا، تو یہ دو الگ یہ غلط بات ہو جائے گی کہ نہیں؟ وہ کہیں گے یار اس کے میری توجہ نہیں سی، تسی کہہ رہے ہو میں جاندا نہیں سی، یہ دو الگ الگ گلاں نے. تو سنو، حضور جانتے سب کچھ ہیں، حضور جانتے سب کچھ ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ جلوے دیدار الہی میں، دیدار جلوے الہی میں، یہ اللہ کی ذات و صفات کے جلووں میں اس طرح مستغرق ہو، متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کی ہم گناہگاروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اب حضور مڑ کے کیسے دیکھیں؟ فرمایا یا سلام پڑھ یا میلاد کر. آئے ہائے ہائے. تو پھر ذرا پھر ہونے جائے درود و سلام، میلاد تو ہو ہی رہا ہے، تو ذرا سلام کا نظرانہ پیش کیجئے نا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول. ہاں زلف دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے شفا. ہائے 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 ہائے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے.
چپ نہ نائے میرے آقا بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت محترم قبلہ پیر سید تاثیر حسین شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق تعظیم و تکریم میزبانان گرامی المرتبت محترم جناب ملک گلفراز خان صاحب محترم ملک ظہیر عباس صاحب جناب محترم ملک اسحاق صاحب جناب محترم احمد رضا خان صاحب جناب محترم چودھری عجب حسین صاحب محترم جناب ملک عمیر علی صاحب فخر السادات سید تنویر حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی دیگر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کے علم میں کافی دیر سے یہاں توصیف سید ابرار ہو رہی ہے حضور کی مدح سرائی حضور کے بچوں کا ذکر حضور کے خاندان پاک کا ذکر اور یہ سب اللہ ہی کے ذکر کی ادائیں ہیں یعنی حضور کا ذکر کرو تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور آل بیت کا ذکر کرو تو وہ حضور کا ذکر ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اہل بیت کا ذکر کیا اور میں اور آپ تو سینکڑوں کے اجتماع سے شان اہل بیت بیان کرتے ہیں حضور نے جب شان اہل بیت بیان کی تو سرکار کی ظاہری آیات کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا اجتماع تھا ویسے یاد رکھیے اجتماع کبھی تعداد سے بڑے ہوتے ہیں اور کبھی شخصیات سے بڑے ہوتے ہیں اگر ایک جگہ 50,000 بندہ ہو جائے اور دوسری جگہ بندے تو 1000 ہوں لیکن وزیر اعظم صاحب وہاں آئے ہوں تو بتائیے پوری دنیا کے اندر وہ 50,000 والا جلسہ ہائی لائٹ ہوگا یا 1,000 والا؟ بھائی بولیے نا 1,000 والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے یہاں تھوڑے ہیں پر جو ایک ہی بندہ آیا ہے وہ بندہ ملکی لحاظ سے بہت
بڑے رتبے والا ہے. تو اس طرح کئی دفعہ شخصیات بڑی آ جائیں، بندے تھوڑے ہوں، جلسہ تب بڑا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تعداد بڑی ہو تو جلسہ بڑا ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جلسے کا کیا رنگ ہوگا، اس جلسے کی کیا شان ہوگی کہ جس جلسے کے آڈینس اور سامعین میں پہلی رو میں ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، طلحہ و زبیر و سعد و سعید بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ و ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہیں، اور جلسہ اس اہتمام سے ہے کہ ان کو بٹھاتا خود نبی ہے، ان کو جلسے کی ترتیب خود نبی دلوا کر حضرت بلال کو آرڈر کرتے ہیں، جو آگے جا چکے انہیں پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں آگے بلاؤ. جب ایک بڑے میدان میں یہ سب لوگ جمع ہو گئے، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو انی تارک فیکم الثقلین، وفی روایت انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لم تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میرا نبی فرماتے ہیں او میرے یارو، او میرے صحابہ، او میری بزم نور کے پیارے پیارے لوگوں، میں محمد تمہیں خدا کا پیغام دیتا ہوں، اور پیغام کیا ہے؟ انی ترکت فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مہربانی فرمائیے، مہربانی. میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری روایت انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں 2 اتنی بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان میں سے ایک کے دامن سے بھی لگو گے گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں یا نبی اللہ؟ میرے سونے نبی نے فرمایا او میرے یارو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک اللہ کی کتاب لا ریب ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں. یہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر گمراہی سے بچنا ہے ان دونوں کے دامن سے ملنا ہوگا. اچھا پھر رسول اللہ نے ان کا آپس میں رشتہ بیان کیا. فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ تم سوچو کہ ہم ان دونوں کو ڈھونڈیں گے کہاں کہاں. فرمایا لن یتفرقا. آئے ہائے یار مہربانی، یار مہربانی، ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے نا. لن یتفرقا وفی روایت لم یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قرآن اور آل اکٹھے ہو سے کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. میری اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ آئیں گے. مطلب کیا ہوا؟ قرآن کو ڈھونڈنے جاؤ گے اہل بیت ملے گی، اہل بیت کو ڈھونڈنے جاؤ گے بولیے قرآن ملے گا. اب مقدر اور نصیب تمہارا ہے کہ کیا تم ان دونوں کو لیتے بھی ہو یعنی ملیں گے صحیح، لیکن ایسا نہ کرنا کہ بس قرآن کے قاری اور حافظ بن کے ملے بن کے آ جاؤ اور آل محمد کے بغضی بن کے ہو. نا، دل میں قرآن بسا کے آنا، ساتھ محمد کی آل کا احترام لے کے آنا، حضور کی اہل بیت کا عشق لے کے آنا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایک بڑا جلسہ کوئی کر لے گا کائنات میں؟ کروڑوں بندے جمع کر لے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جلسہ کبھی بڑا ہوتا ہے شخصیت سے اور کبھی تعداد سے. تعداد ہو 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ میں بھی خطیب ہو نبیوں کا بادشاہ، سننے والوں میں بیٹھا ہو صحابہ کا امام، جڑا ہولیاں بولے گا سرکار ابو بکر صدیق پاک دے نا تے اے منظر دکھ دیں دی یہ چیز. ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب اور احترام اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں میں حضور کی ذات کا بھی ادب ہے، حضور کی صفات کا بھی ادب ہے، حضور کے متعلقات کا بھی ادب ہے، حضور کے منصوبات کا بھی ادب ہے. اوے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے؟
ہم تو یہ کہتے ہیں تیرے درد کتیانا لدب، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں مدینے کی مٹی ملے، ہم اسی آنکھ کا سرما بنائیں۔ اور جب مٹی سے اتنا پیار ہے تو جن ہاتھوں میں حضور جن ہاتھوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے چلتے ہیں، آئے ہائے، ان محمد عربی کے صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اور بالخصوص سرکار ابو بکر صدیق کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب، اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، علی علی کرنے سے کسی اور کو تقویت نہیں ہوتی، یہ بات کو ذرا سمجھیں کہ آج کل بہت ساری یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے کہ صحابہ کا ذکر روکنا ہو تو اس کے لیے ہیلے بنے، اور آل بیت کا ذکر روکنا ہو تو اس کے لیے شیطانی قسم کی چالیں۔ ایک بڑی چال جو آج کل چلی جا رہی ہے، نہیں زیادہ علی علی نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ یہ تو تب تیری بات میں مانتا کہ علی صرف ان کا ہوتا، جب علی میرا ہے تو یہ تو میرے مولا علی کی شان ہے کہ سارے ہی ان کو مان رہے ہیں جی۔ یہ عجیب و غریب سوچ ہے، کل یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر نہ کرو کیونکہ عیسائیوں کو سپورٹ ملتی ہے، پھر کہیں گے حضرت موسیٰ کا ذکر نہ کرو کیونکہ یہودیوں کو سپورٹ ملتی ہے، پھر یہ کہیں گے کہ زیادہ اللہ اللہ نہ کرو، وہابیوں کو سپورٹ ملتی ہے۔ اور بندگان خدا، علی بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا، انبیاء بھی پیارے ہیں، محمد عربی بھی ہمارے ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں تو کسی مسلک کی وجہ سے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم علی علی کرتے ہیں اس لیے کہ علی ہمارے ایمان کا قبلہ ہے، علی ہمارے عشق کا کعبہ ہے، علی ہمارا عشق ہے، علی مصطفیٰ کا یار ہے، علی مصطفیٰ کا ویر ہے، علی ہر مومن کا پیر ہے۔ پنج نعرہ پنجتنی، سوا لکھ نعرہ حیدری۔ اس لیے یہ بالکل یہ منافقت والا انداز ہے کہ بندہ جیسے ہی آل بیت کا ذکر شروع کرے، اے نال مندے مندیاں کٹیاں کڈو کہ جناب کدرے اسی دوجے پاسے تے نہیں ڈر گئے۔ اور کیا سمجھتے ہو یار، یہ اتنا آسان ہے کہ بھائی ذکر علی کرے تو بندہ سجے کھبے ہو جائے؟ اور نہ بھائی نہ، اور بغض صحابہ لعنتی کام ہے، صحابہ کا بغض نہیں ہونا چاہیے، علی کا عشق تو بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ اس لیے معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پہ جب کوئی جاتا اسے بیعت کرتے، توجہ میرے طرف رکھنی، کیا کرتے بھائی؟ بیعت۔ ایک اولڈا شریف جاؤ بیعت ہوندی ہے تے نال بزرگ وظیفہ دستے نے، اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھی، اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اتنی دفعہ درود شریف جنوات وقت لے، اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے اتنی دفعہ درود شریف۔ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں پڑھتا؟ یہ بتاتے ہیں۔ تو سرکار شہنشاہ چشت اہل بہشت خواجہ معین الدین چشتی، آپ کے پاس جب کوئی بیعت کرتا، آپ فرماتے ایسا کر، تسبیح پکڑ، مسجد کے کونے میں بیٹھ، 500 بار ضرب لگا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نہیں کیا کہو گے کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری یہ جب بیعت کر رہے تھے، کیا یہ بیعت کر رہے تھے تو یہ رافضیوں کو سپورٹ کر رہے تھے؟ اسی طرح کبھی نعرہ لگتا ہے پنج نعرے پنجتنی، سوا لکھ نعرہ حیدری۔ کبھی کوئی کہتا ہے میرا جسم میری جان، میرا کل ایمان، حق دی پہچان، مولا علی دا نام، نعرہ حیدری۔ اس میں بھی جناب یہ رافضیت کو سپورٹ ہے۔ یہ سوا لاکھ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو لاکھوں درودوں لاکھوں سلام، ایک مطلب پڑھ ایک بار آ رہے ہو تو لکھاں کے میں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہون میں تکاں گا کہ یار تسی کنی گل کر، میں مزے کی بات بتاؤں، جب کوئی بندہ کہتے ہے اللہم صلی علی محمد الف 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 مرہ، یا اللہ حضور تے لکھاں ماری درود بھیج، تو یہ پڑھتا ایک بار ہے نا، حضور کے کرم کا صدقہ لکھاں بھی لاکھوں بار جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے ایک سوال ہے، بندہ ایک باری پانی پیوے تو لکھاں میں شمار ہوندہ ہے؟ ایک خطیب دا فن ہوندہ ہے، میں چاہ بھی پی کی دی مسئلہ بھی ذرا دسنا۔ اے دسو
اب کوئی بندہ کہے قریشی صاحب لکھاں واری پیتی ہے چاہ تے بندے کی کہنا ہے جھوٹ، یار ایک واری پیتی، دو واری پیتی، کھائیے اسی تے ایک واری ہے، پیئے تے ایک واری ہے، تپا ماریے تے ایک ہوندا ہے، جیڑا کام کریے ایک ہوندا ہے، تے پھر جدوں آکھو لکھاں درود و لکھاں سلام تے ایک وارا پڑھ کے لکھاں کیویں؟ بات سمجھ آئی؟ او حضرات جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہماری لاکھوں زبانیں ہوں، ہر زبان سے آپ پر سلام ہو، اسی طرح جو کہتے ہیں نا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا علی میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر میری 1.25 لاکھ زبان ہو، ہر زبان آپ کا نعرہ بلند کر رہی ہو، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب رحمت للعالمین جیسی ہستی خطیب ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اجتماع خود بلا رہے ہیں، نقیب خود کھڑا کر رہے ہیں، آئے آئے یار نقیب دا مطلب نا بلان والا، تے حضرت بلال نو حضور خود کھڑا کیتا، اے جا اگلے نو پیچھے بلا، پچھلے نو اگے بلا، اجتماع ہوا۔ اب چیلنج سے کہتا ہوں تعداد بھی کتنی بڑی ہے اور ساری کائنات ایک پلڑے پہ ہو، ایک پلڑے پہ اکیلا رب کا یار ہو۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول سید عالم کو ویسے ایک تشبیہ سمجھانے کے لیے ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھا جائے، دوسرے پلڑے پہ 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں، لوح و قلم رکھ دیے جائیں، عرش و کرسی رکھ دیے جائیں، یہ عالم ما فوق السما رکھ دیا جائے، یہ عالم ما تحت الثرى رکھ دیا جائے، یہ عالم ما تحت السما رکھ دیا جائے، یہ 7 زمینیں رکھ دی جائیں، یہ سارے سمندر رکھ دیے جائیں، یہ سارے عالم ملکوت و جبروت و لاہوت و ناسوت، 18,000 جہان ایک اسی پلڑے پہ رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ کل ملائکہ رکھ دیے جائیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ کل کائنات کے ولی رکھ دیے جائیں، اور اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبی رکھے جائیں، اور دوسرے پلڑے پہ اکیلے زہرا کے بابا ہو، اور پھر وزن کیا جائے تو پلڑا آمنہ کے لال والا بھاری ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت۔ تو پھر اسی لیے کہنا پڑتا ہے نہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں جانے جانا، ہے میں قربان، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، ہاں تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بوئے چل
مشک و عنبر کی کوئی حاجت کس کو ہے؟ جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا نام بن سوا لاکھ نبیوں کا سلطان ہے میرا نبی، سوا لاکھ نبیوں کا بادشاہ ہے میرا نبی، کل کائنات ایک طرف ہو، میرا نبی اکیلا ایک طرف ہو، پلڑا میرے حضور والا، بادشاہ اللہ جان کے بیٹھیے، پلڑا میرے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ تو اب ذرا بتاؤ پھر، جس جلسے کا خطیب، جس جلسے کا خطیب آمنہ کا لال ہو اور سننے والے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، علی، طلحہ، زبیر جیسے عظمت والے صحابہ وہ لوگ ہوں، اس کا مطلب مجھے کہنے دو کائنات میں سب سے بڑا جلسہ حضور نے کیا، بلکہ میں ذرا پوری بات کر لوں، سب سے بڑا جلسہ پہلے اللہ نے کیا جس میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، اس جلسے میں نبی کی بات ہوئی، یار مہربانی کرنی ہے آپ نے، اس جلسے میں وہ بھی قرآن بیان کرتے ہوئے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین ومن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے سوا لاکھ نبیوں کو بلا کے جمع کر کے ان کے سامنے فرمایا، اے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، میں تمہیں جب کتاب و حکمت نبوت کی شان دے کے بھیجوں گا، پھر آخر میں تمہارے پاس شان والا محمد آئے گا، مہربانی یار جاگے یار، مہربانی کریں یار، شان والا محمد رسول آئے گا، اس کی شان کیا ہوگی؟ مصدق کل ما معا، مصدق کل ما معاکم، جو کچھ تم لے کے جا رہے ہو۔ یار بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، آج پٹواری کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے کہ پٹواری جناب یہ چھوٹی موٹی سندیں ٹیسٹ کرتا ہے، ایسے ہی ناظم کی کیا اتھارٹی ہے کہ اگر کسی نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو علاقے کے ناظم سے مور لگوا کے لائے، وہ یہ تصدیق کرتا ہے جی یہ بندہ واقعی یہاں پر رہتا ہے، جدی پشتی یہاں پر، ایسے یہ بولو ڈو مسائل بنانا ہو پٹواری لکھ کے دیتا ہے جی واقعی باپ دادے سے یہ یہاں اس علاقے میں رہنے والا ہے، اس کی زمینیں فلاں خسرہ نمبر فلاں جگہ، فلاں کتھونی نمبر فلاں، کھیوٹ نمبر اس کے اندر اس کی زمینوں کا اندراج ہے، یہ واقعتاً یہاں کا رہنے والا ہے۔ تو یہ تصدیق ہو گئی۔ توجہ ہے، آپ نے کسی جگہ پر اپنے ڈاکومنٹس ڈالنے ہو تو آپ شناختی کارڈ اٹیسٹ کرتے ہو، تصدیق کرواتے ہو۔ اللہ اللہ، آمنہ کا لال کتنا بڑا ہے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے رسولو پیغمبرو، اس میرے یار محمد عربی کی شان کیا ہوگی؟ مصدق کل ما معکم، تم جو کچھ لے کے جا رہے ہو اس کی تصدیق وہ فرمائے گا۔ اللہ، تمہیں جو شان نبوت ملی، اے آدم و لوط و نوح و دانیال و یحییٰ و شیس و جناب یعقوب و یوسف و ایوب و یونس و جناب زکریا و جناب شعیب و دانیال و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے میرے پاک پیغمبروں، جب تک میرا یار تصدیق نہیں کرے گا تمہاری، تب تک تمہارے نام کے ڈنکے نہیں بجیں۔ اتنا بڑا ہے میرا نبی۔ تمہاری شان رسالت کی، تمہارے معجزوں کی تصدیق میرا نبی کرے گا، تمہارے علم کی تصدیق میرا نبی کرے گا۔ موسیٰ، تیرے جلال کی تصدیق میرا محمد کرے گا۔ اے عیسیٰ، تیرے جمال کی تصدیق میرا محمد کرے گا۔ اے یوسف، تیرے حسن کے ڈنکے میرا یار بجائے گا۔ اے پیغمبر اور رسولوں، جب تک میرا یار تصدیق نہ کرے تب تک کائنات میں تمہارا سکہ نہیں چلتا۔ اتنا بڑا ہے وہ میرا نبی۔
یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سنی خام خواہ نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں، اور جب رب نے بنایا ہی اتنا بڑا ہے، ہم بڑھاتے نہیں، ہماری کیا شان حیثیت ہے؟ وہ ہم تو کسی ناظم کو نہیں بڑھا سکتے، وہ ناظم ہو ہم اس کو اوپر والا درجہ دے دیں، کونسلر ہو ہم اسے ناظم بنا دو، ہماری تو یہ پوزیشن نہیں۔ ہم نبیوں کا مقام کہاں بڑھا سکتے ہیں؟ اور ہم تو ان کا کو مقام بتا بھی نہیں سکتے، بڑھائیں گے کیا؟ آئے ہائے، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا، ہائے ہائے، کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹائے نہ گھٹے گا، کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹائے نہ گھٹے گا، جب کبھی بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ جب حضور کو اللہ بڑھا رہا ہے ایک مقام، تو ہم کون ہیں گھٹانے والے؟ اب رزلٹ آ گیا، میں تھوڑا سا نہ چاہ رہا تھا جان بوجھ کے کہ ذرا حضور کا ذکر ہو جائے، کیونکہ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا 5 تن پاک، تو ان میں پہلا نام آمنہ کے لال کا آتا ہے، تو حضور کا ذکر سارے ذکروں سے بڑا ذکر ہے۔ حضور ساری کائنات کا مقصود ہے، آل کی عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں، صحابہ کی عزتیں بھی حضور کی وجہ سے، ہم سب کی عزتیں حضور کی وجہ سے۔ تو اب میں پھر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ پتہ چلا جلسہ بلا کے، لوگوں کو بٹھا کے، ان کے سامنے اہل بیت کے تذکرے کرنا، یہ تذکرے کرنا حضور کی سنت ہے، اور دل جمی اور محبت سے سننا محمد کے یاروں کی سنت۔ ملک الفراز خان صاحب، آج آپ نے 2 سنتیں ادا کی ہیں، لوگوں کو بلایا، بلال کی سنت، بلکہ 3 ہو گئی نا، بلال کی سنت ہو گئی، جلسہ کیا، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ہمیں کہا سنائیے ذرا انہیں آملہ کے لال کے پیاروں کی باتیں، سنائیے ذرا انہیں حضور کے لاڈلوں کی باتیں۔ تو ذکر آل محمد کرنا حضور کی سنت، اور سننا حضور کے صحابہ کی سنت۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، میں ٹائم اتنا ہی لوں گا جتنا میں نے ٹائم لگانا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں آپ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، لیکن شرط اے وے کہ ذرا جم کے بولو، ہے جی پاپا کافی دیر گھنٹو یا ایک ذرا دائیں جنے دا پتر زبان کھولے ہیں جی، تے تھئی کدے کوڈی میچ جسے بلاؤ تے اس میں اندر تاڑیاں مارنیاں تے اللہ او کرنا تکو تے ہن ذرا تک لو، پھر جیڑا بندہ ذرا نہ بول سی اللہ یار بول نہ ہی رکھو نا، کم از کم چہرہ تہاڈا کھلیا ہوئے کہ میں سمجھا کہ حضور دی آل تے حضور دے بچیاں ذکر سن کے جنا خوش ہو رہے ہیں، اتنے تے ایکسپریشن دو نا یار، مہربانی کرو نا، ہیں جی یہ باڈی لینگویج بھی بڑی چیز ہوتی ہے، کم از کم یہ تو میں یہاں سے باڈی لینگویج سے یہ لے کے جاؤں کہ الحمدللہ چک بیلی کے اندر بھی حضور کی آل بیت کے نوکر بستے ہیں۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رسول کی آل بیت کا ذکر کرنا میرے نبی کی سنت، سننا میرے نبی کے صحابہ کی سنت گئے۔ اس لیے آگے بڑھئے، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں میں میرے نبی کی پاک آل کا ذکر ہوا ہے۔ یہ صرف 2 آیتیں ہی نہیں ہیں بلکہ 300 آیتیں تو ہوں گے جن میں اکیلے مولا علی کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی آل بیت کے افراد ہیں ان کی کیا باتیں، ان کی کیا شانیں ہیں، تو یاد رکھو علی علی یا حسین حسین کرنے سے کوئی مسلک سے نکلتا نہیں بلکہ مسلک اہل سنت سے مضبوط ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میری اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی رحمت سید کونین کو میرا رب فرماتا ہے، قل او میرے سونے پھل، جسے جملہ چنگا لگے وہ بولے نا، او میرے سونے ابھی تم بولو، یا اللہ خود بول، گویا رب کہہ رہا ہے میں بھی بولوں، بات وہی ہے، پر میں چاہتا ہوں اپنے یار کی زبان سے میں اعلان کرواؤں تاکہ پتہ لگے اس مسئلے پہ اللہ اور اس کا نبی ہر بات پہ متفق ہوتے ہیں، یہاں پر بھی یہ دونوں متفق ہیں۔ قل حبیب تو بول، لا
اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. او میری امت، میں نے جو تم پہ کرم کیا، میں نے جو کچھ تمہیں دین کی تبلیغ کی، میں نے تمہیں معجزے دکھائے، میں نے جہنم سے چھڑا کے تمہیں جنتی بنایا، میں نے تمہارے لیے رحمت و کرم کے دروازے کھلوائے، میں اللہ کا نبی رسول لاڈلا حبیب بن کے آیا، میں نے تمہیں ہر مقام پر کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے آئے ہائے ہائے میں نے تمہیں وہاں سے پکڑ کے باہر نکالا. یہ جو کچھ بھی میں نے کیا، معراج کی رات نمازیں لائی، مہربانی کر رہے ہیں، قرآن دیا، مسجد دی، سجدہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اسلام دیا، یہ جو کچھ بھی میں نے دیا ہے اس میں تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں بس ایک بات مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قرابت داروں سے تم نے پیار کر لینا ہے. توجہ ہے جی، اللہ نبی سے کہلوا رہے تو کہ ابو کہ میں تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں مانگتا جو میں نے جو تمہیں کرم کیا ہے. بھائی حضور کے کرم کتنے ہیں کہ آج بوتھیاں کٹی ہیں تو پھر بھی آتے ہیں ہم سب سے افضل ہیں، یہی گل ہے کہ نہیں؟ شکل تک اپنی تم سب تو افضل ہے. جی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کہتا ہے میں سب تو چنگا. اچھا جی تو تہاڈیاں بوتھیاں تک کے تے قرآن نہیں کہہ رہا، تہاڈا کلمہ تک کے کہہ رہا ہے نا. بولو یار جاگ کے بیٹھو یا سبحان اللہ کی آواز. حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تمہیں عزتوں کی سند دے رہا ہے نا کہ تم پچھلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی سب ملا کے 40 صفیں، کل 120 صفیں نا، تو 80 صفیں میری امت کی، باقی سب ملا کے 40 صفیں. وہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے جنت میں جاؤں گے نا سارے مل کے جناب آدم تو لے کے حضور تک، تو حضور کلے ڈبل لے کے جاؤں گے. اور میں آپ کو اگلا جملہ بھی بتا رہا ہوں، جانا سارے ہی ہیں. ویاہ تے گئے ہو نا شادی تے تانوں کوئی بندہ کہے جناب روٹی لگ گئی ہے لیکن تسی دوجے پور تے کھائے ہو. خیر اج کل تو وہ ہو گیا نا، وہ کیا بولتے ہیں شادی حالوں والا، پرانے چکبیلی لے ہو، اور پرانے انج ہوتا ہے نا کہ 100-200 کرسیاں لگی ہیں تو کہتے ہیں جی پہلے کھا لمن تسی دوجے پور نال، ایسے ہی ہوتا ہے. تو بندے کو کتنی کوفت ہوتی ہے یار اسی جی پہلے کھاواں تو ٹر جاواں ہیں جی، 15 منٹ بھی ویٹ کرو تو کتنا کوئی پریشانی ہوندی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے قیامت والے دن ساری امتیں ساری مل کے انتظار کر رہی ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، انا اول خطیب میں سب سے پہلے کھڑا ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں بات کروں گا اور میں عرض کروں گا. اللہ پوچھے گا ابھی کیا بات ہے، میں عرض کروں گا مالک حساب کتاب شروع کرنا. یار سبحان اللہ کی آواز آئے یار، حساب کتاب شروع کر. حضور فرماتے ہیں حساب کتاب شروع ہوگا، فرشتے ادھر، فرشتے حساب و کتاب لینا شروع کریں گے. آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا باقیوں کو پیچھے کرو، پہلے میری امت کا حساب. ہائے 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 ہائے، باقی بعد میں، میری امت پہلے. حضور فرماتے ہیں میری امت کا حساب کتاب ہوگا، میں آنکھوں کے سامنے حساب کتاب کروا کے، یہ کوئی نکی جی گل نہیں. حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے تھے 70,000 بغیر حساب تو جنت. کتنے جی بولو کتنے؟ بولو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. کون؟ ہم. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم
गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा थोड़ी देर गुफ्तगू और करने का मन कर रहा है, बस जरा इसी तरह गूंज पड़ जाए ना, मुस्तफा वालों के अंदाज। और वो तो जन्नती है जिन्हें उनके करम पर है यकीन। और वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवाले होंगे। वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवा, और नज़ामे उनके करम से है मुक़द्दर चमका। हश्र में अब तो हाय 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 हाय, हे कब्र में अब तो उजाले। ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब ने फरमाया, ओ मेरा नबी तू अपनी इस उम्मत से कह दे, मैंने जो कुछ भी तुम पे कर्म किया मैं उसका तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस तुमसे एक चीज का सवाल है, मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार करना है। जब ये आयत नाजिल हुई, तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद है, अस्सवाइकुल मुहर्रका में इमाम हैज़मी ने लिखा है। इसके अलावा दीगर कई दर्जन से ज्यादा तफासीर हैं, उनमें मौजूद है। जिस वक्त ये आयत मुबारका नाजिल हुई, मेरे नबी रहमत के यार, मेरे नबी के ताबेदार, आजी बिस्मिल्लाह, मेरे नबी के ताबेदार, मेरे नबी के असहाब मेरे नबी की खिदमत में गए, जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दी है? ये बंदे कौन कौन है कि जिनका प्यार हम पे करना वाजिब हो गया है? कि तो तबलीग दीन के बदले में मोहब्बत मांगी गई है, इसका दर्जा फर्ज का है, इसका दर्जा वाजिब का है। हुजूर ये बंदे कौन है? ओ मुसलमानों जरा नाम सुनना। मेरे नबी ने जो नाम लिए, फरमाया मेरे सहाबा जिनका प्यार तुम पे फर्ज हुआ है, उनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। तो सादा माना क्या बना? सादा माना ये बना, ए मुसलमानों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम पर अली का प्यार भी फर्ज, तुम पर ज़हरा का प्यार भी फर्ज, तुम पर हसन पाक का प्यार भी फर्ज, तुम पर हुसैन पाक की मोहब्बत भी फर्ज है। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ ही फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ ही फजूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवती का फूल है, मौला अली की जान है, खूने रसूल है। और याद रखो लोगों, ये जो 5 तन पाक हैं, ये 5 तन पाक कहना कि किसी मसलक की इस्तिलाह नहीं है, ये 5 तन पाक अहले सुन्नत की इस्तिलाह है। और इसके ऊपर भी कुरान की आयत है, जिसको आयत ततहीर कहते हैं। जब आयत ततहीर नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, सही सनद की हदीस है, लफ्ज में बोले है, सही सनद की हदीस है। अल्लाह के नबी की बीवी, हम मोमिनों की अम्मी
حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اس دن حضور میرے گھر میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی. اے نبی کی بیوی مومنوں کی امی جان ہمیں بھی بتائیے یہ آیت کیسے نازل ہوئی تھی. آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا فرمایا فدع النبی علی و فاطمہ و حسن و حسین. اللہ کے نبی نے فرمایا علی کدھر ہے, فاطمہ کدھر ہے, حسن کدھر ہے, حسین کدھر ہے. اور جب یہ چاروں آ گئے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ام سلمہ ذرا دروازے پہ کھڑی ہو جا, کسی بندے کو اندر نہیں آنے دینا, دروازے پہ کھڑی ہو جا. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑی ہوئی, اللہ نے ان چاروں کو قریب کیا, ادھر پھر اور قریب کیا, پھر اور قریب کیا, یہاں تک کہ حضور کے زانوں سے زہرا و علی کے زانوں لگ گئے, حسنین ان کے درمیان میں آ گئے. پھر اللہ کے نبی نے اپنی تطہیر والی اور اپنی مزمل والی اپنی مدثر والی اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر کی کہ اس چادر کے نیچے یہ 5 آ گئے. پھر میرے کانوں میں آواز آئی, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ میرے خصوصی گھر والے ہیں. ہاں سنیے مچا, یہ میرے خصوصی گھر والے ہیں, بیویاں بھی گھر والی, باقی بچے بھی گھر والے, لیکن یہ خصوصی گھر والے ہیں. یا اللہ یہ میرے خصوصی گھر والے ہیں, فطہرہم تطہیرا, یا اللہ انہیں بالکل پاک کر دے. سیدہ فرماتی ہیں پھر میرے کانوں میں آواز آئی, حضور نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں جی, اب آپ کو بات سمجھ آئیے کہ یہ جو 5 تن پاک ہم کہتے ہیں تو گھر سے ہم نے نہیں کڑا, اللہ کے قرآن نے پاک کیا ہے. محمد نے چن کے بلا کے چادر کے نیچے بٹھا کے ان کی طہارت اور ان کی تطہیر کا اعلان کیا ہے. تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا ہے, افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. دلیل کیا ہے؟ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی. اب صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ نبی کے گھر والے, خصوصی گھر والے جن کا پیار امت پہ فرض ہو گیا, وہ کون ہے؟ محمد پاک کے ساتھ اور کون ہے؟ علی, فاطمہ, حسن. دھیان میری طرف رہے, علی, فاطمہ. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ 5 تن پاک وہ ہیں کہ جن کے نام کا وسیلہ حضرت آدم نے دیا. اللہ سے دعا مانگی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت سے زمین پہ اترنے کا حکم دیا تو دعا مانگی. توجہ ہے, اللہم اغفر لنا بحق محمد و آل محمد. بسم اللہ.
بحق محمد و آل محمد وفی روایت اللہم اغفر لنا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. یا اللہ تجھے وسیلہ محمد کی ذات کا، علی کی ذات کا، زہرا کی ذات کا، حسن کی ذات کا، حسین کی ذات کا ہمیں بخش دے. اللہ رب العزت نے اس 5 تن کے وسیلے سے جناب آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. اچھا پھر آگے بڑھیے. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی پر حضرت نوح نے نام لکھوائے محمد. آئے ہائے محمد علی، ہاں جی ہاں جی ہاں جی یار، محمد علی فاطمہ حسن، محمد علی فاطمہ حسن حسین. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کا گزر ہوا سمندر میں سے، سمندر کا راستہ جب پہلی دفعہ لگائی نا ڈنڈے کی سچ، سمندر نے راستہ چھوڑ دیا، اب کیچڑ بن گیا. قوم بٹر گئی. بٹر نہ سمجھتے ہو، کہنے لگے جی نہیں نہیں یہاں تو ہم کیچڑ میں گیلے ہوں گے. کیسی کیسی قومیں ٹکری ہیں، ہم تو جناب یہاں کیچڑ میں گیلے ہو جائیں گے. یا اللہ کس قوم سے پالا پڑ گیا. مالکہ نکلی پر میں موسیٰ جی دعا کرو نا میرے یار کے وسیلے سے. تو حضرت موسیٰ نے جو دعا فرمائی وہ دعا کیا ہے؟ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ کی آواز آیا. اس کا مطلب یہ ہے نبیوں کی دعاؤں میں 5 تن پاک ہیں، آدم کی دعا میں 5 تن پاک ہیں، موسیٰ کی دعا میں 5 تن پاک ہیں، عیسیٰ کی دعا میں 5 تن پاک ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں. میں نے ایک دفعہ یہ تقریر کی تو ہوتی ہے نا کئی لوگ، ان کی طرف سے چٹ آ گئی، کہتے ہیں جی کہ دیکھو نبی افضل ہیں کہ علی اور زہرا و حسنین افضل ہیں. میں نے کہا سارے نبی افضل ہیں، اس میں کوئی اعمال سنت کو تو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے. انبیاء افضل ہیں غیر نبی سے. تو کہا جی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اپنے سے جو رتبے میں کم ہیں ان کا وسیلہ مانگے. میں نے کہا شاید تو نے حدیثیں نہیں پڑھی. یہی تو ہم کہتے ہیں کچھ پڑھیا کرو، صرف اردو دیا کتابیاں میں نہ صرف سنیا کرو، کچھ باہر نکل کے پڑھیا کرو تو پتہ لگے کہ جی وہ کیا. میں نے کہا پتا کیا حضور نے اپنی مسجد میں بیٹھ کر یہ دعا نہیں کی تھی یا اللہ تجھے ان مسکین اور غریب صحابہ کا واسطہ. نہیں یار نہیں یار ایسے نہیں ہے یار. وہ بتاؤ یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں کہ حضور نے غریب کمزور صحابہ جو دین کے لیے گھر بار چھوڑ کے آ گئے حضور نے ان کا وسیلہ. ہاں یہ تو ہے. تو میں نے کہا پھر او افضل نے کہ حضور افضل نے. تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اور چیز بغض ہے تمہارے اندر جو تم اس طرح کی حجتیں کرتے ہو، مگر نہ محمد کی آل کا وسیلہ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی دعاؤں میں دیا ہے. الحمدللہ وہ جو 5 تن ہیں ان کا پیار ہمارے دل میں موجزن ہے. اللہ اکبر. حضرات آل بیت اطہار کی محبت اور ادب یہ ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں اربعۃ لہم شفیع یوم القیامہ، 4 لوگ وہ ہیں کہ قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. المکرم لذریتی، میری اولاد میری ذریت کی تعظیم کرنے والا. والقاضی لہم حوائجہم، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، ضرورتوں کو. وَالسَّائِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ إِذَا مَحْتَرُوا، اگر وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں تو ان کے اس مسئلے کو حل کرنے والا. توجہ ہے. اور چوتھا حضور نے فرمایا وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِي وَبِلِسَانِي، اپنی زبان اور اپنے دل سے میری آل بیت میرے بچوں سے پیار کرنے والا. علماء فرماتے ہیں کہ لفظ ذریت کا اطلاق قیامت تک آنے والے ہر سید النسب سید پر ہوتا ہے. یار مہربانی فرمائے نا، وگرنہ حضور کی حدیث تو پھر صرف پہلے صحابہ کے لیے ہی ختم ہو گئی، پھر امت کے لیے تو نہ رہی کہ اگر ہم آل بیت میں صرف حسن حسین یا علی اور زہرا پاک کو ہی رکھیں تو پھر وہ تو عمل کر رہے ہیں، پھر ہمیں یہ حدیث سنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت تک جو صحیح النسب سید آتا رہے گا اس کے لیے یہ حکم ہے، ہم اس کی تعظیم و تکریم کریں گے تو یہ 4 شانیں ہمیں ملیں گی. ہم اس کی مشکل کو حل کریں گے، یہ شان ہمیں ملے گی. اگر ہم اس کے پھنسے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں یہ کمال ملے گا. اور ہم اگر آج دل سے پیار کریں گے
زبان سے ان کا ذکر کریں گے، حضور کی شفاعت ہمیں ملے گی، ہمیں یہ انعام ملے۔ وہ پیر سید نصیر الدین نصیر نے نا اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے، میرا نصیب ان کے مقدر، اور بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیب۔ یہ کون سا پیار ہوا کہ بندہ پیار تو کرے پر محبوب کے دشمن کے بارے میں ہلکا رویہ رکھے؟ کیوں بھائی ملکو گال دسو، خاندانی جنے نہیں کہندے ہو یار میرا دشمن نہ صحیح میرے یار دا دشمن تے ہے، بولو بھائی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو ملک خاندان ہے، ملک گلفراز صاحب، یہ جو آوان ہیں، یہ جو ملک خاندان ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی رگوں میں وفادار آل محمد کا خون ہے۔ علوی یا حضرت غازی عباس کی اولاد میں سے ہیں یا حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، مہربانی فرمائیں نا یار، یا حضرت غازی عباس کی اولاد میں سے ہیں یا حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میں چاہنا کسا نہ کسا پاسے ہوتا کسا گل سمجھ آوے نا یار، ذرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں مولا علی کے کتنے بچے شہید ہوئے؟ 2، امام حسین اور غازی عباس ہیں۔ کربلا میں مولا علی کے 6 بیٹے اور ایک روایت میں 7 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت غازی عباس کے سگے 2 بھائی اور بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، سگے، ماں کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے۔ نام لوں، ایک کا نام ہے ایک کا نام ہے ابو بکر، ہاں جی سبحان اللہ کی آواز آئے، ایک کا نام کیا ہے؟ ابو بکر، اور ایک کا نام ہے محمد۔ غازی عباس نے سب سے پہلے اپنے سگے ویر کو تلوار دے کے میدان میں کھڑا کیا۔ اچھا چلو ہن پھر ایک گل ہو گئی، یہ ماما دا کام ہوتا ہے کہ وہ بچیاں نو آل نبی دا ادب سکھاون۔ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ غازی۔ اوئے الویو بولو بھائی بولو، اپنی جدہ دا نام دسو۔ غازی عباس کی امی جان کا نام کیا ہے؟ غازی عباس کی اماں جان کا نام ہے فاطمہ، لیکن مشہور کیا ہے؟ ام البنین۔ آپ نے کبھی بھی اپنا نام نہیں ہائی لائٹ کیا، کیوں؟ فرمایا محمد عربی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ بھی علی کی سو جائیں، میں بھی علی کی سو جاؤں، لیکن میرا نام فاطمہ نہ لو، کیوں؟ تاکہ کہیں اشتباہ پیدا نہ ہو، اور میں محمد کی بیٹی کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتی۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، پر ذرا اسی کو چلو آج کا میسج ہو جائے گا آپ کو۔ آپ نے اپنا نام کیا رکھا؟ ام البنین، بچیاں دی ماں۔ یہ کوئی نام نہیں ہوتا بچیاں دی ماں، نام فاطمہ ہے، آپ بچیاں دی ماں۔ اچھا پھر اب سننا، ساری زندگی اپنے بچوں کی تربیت کی ہیں، یہ بھی علی کے پتر ہیں، اب غازی عباس بھی علی کے بیٹے ہیں، وہ دوسرے بھی علی کے بیٹے ہیں،
لیکن آپ نے اپنے بیٹے غازی عباس سے کیا فرمایا؟ بیٹا جب کوئی پوچھے حسین کیا لگتا ہے، یہ نہیں کہنا میرا بھائی ہے، کہنا میرا آقا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ میرا آقا۔ اس کا مطلب ہے ماؤں کا کردار بولتا ہے۔ اگر مائیں سکھائیں نا کہ سیدہ دا ادب کیویں کرنا ہے تو تب بچے ادب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے حکم دیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ یار انہاں بچوں نوں اٹھا دو، اللہ کرے کوئی ماں پیو انہاں نوں ہی سمجھا دین کہ بندے دے پترو کدھر محفل چ جایا کرو تے کنج بیٹھیا کرو، اس چٹی ٹوپی والے اٹھا نہ ایسا اٹھو ایتھوں درود شریف پڑھو یار، توجہ ہے، بولیے کیا بات کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں ذرا پھر۔ کیا بات کر رہا تھا یار؟ مائیں سکھاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھانا، وحب اہل بیت محمد کی آل کا پیار سکھانا، وتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھانا ہے۔ کتنی چیزیں بولو؟ 3۔ نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، قرآن کی تلاوت۔ آج میں سوال پوچھتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے اور گھر میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، اس بات کا جواب دو کہ یہ تو بچوں کو بتاتے ہو پتر قرآن پڑھ اور مولویوں کے پاس بھیج دیتے ہو، یہ جو دوسرے 2 حکم اللہ کے نبی نے دیے ہیں کہ میرا پیار بچوں کو سکھانا، میری اہل بیت کا پیار سکھانا، یہ کون کرے گا؟ یہ مدرسے میں مولوی نہیں سکھائے گا، یہ ماں سکھائے گی۔ اور کیسے سکھائے گی؟ جیسے بچہ شعور میں قدم رکھے، ماں کی زبان پر نبی نبی آئے، ماں کی لوریوں میں نبی کی نعتیں آ جائیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ماں کی زبان پر آ جائے میں نوکر علی دیا بچیاں دی، ماں کی زبان پہ جاری ہو میں نوکرانی سیدہ فاطمہ دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھیں گے، میں اپنے گھر میں جب بھی چھوٹے تھے میرے بچے، میں ذکر کرتا تھا تو بچے خواہ مخواہ پوچھتے ہیں بابا یہ جو آپ علی علی یہ 5 تن پاک کون ہے؟ تو پھر میں بٹھا کے بتا بچہ یہ 5 تن پاک ہی ہیں۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے 2.5-3 سال عمر ہے، اس سے پوچھو سب سے بڑا کون ہے؟ کہے گی اللہ، پھر کون ہے؟ نبی، پھر کون ہے؟ علی، پھر کون ہے؟ غوث پاک۔ بچوں کو سکھاؤ، ان کے سامنے حسین پاک کا ذکر کرو، ان کے سامنے سیدہ زہرا کا ذکر کرو، ان کے سامنے سادات کا ادب کرو۔ میرے والد گرامی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ہمارے گاؤں کے سید آتے، چھوٹے بچے آتے تو میرے ابا جی کھڑے ہو جاتے، جوتیاں اتارتے، پھر ان سادات کے ہاتھ چومتے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم ہنستے، ہم کہتے تھا کوئی نکے جی بچے دے ابا اتنے بڑے ہو کے ہاتھ چوم دینے۔ پھر ہم ہنستے، بھئی بچے تھے نا ہم چھوٹے، تو پھر ابا جی ہمیں گھر میں بتاتے اے پتر اے ادب تاں کیتا ہے کہ اے سیدن۔ پھر ہم پوچھیں ابا یہ سید کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ان کی رگوں میں حضور کا خون ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں اور میری تقریر مکمل ہو گئی۔ سادات کا ادب اور احترام کرنے والے دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور بولیے آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں۔ حوالہ ذہن میں رکھیں، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور عبداللہ بن مبارک، چھوٹا جانا نہیں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر یہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑے مزے سے سننا ہے انشاءاللہ آپ کو مزہ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج کی تیاری کرنے لگا، بس میرا یہ آخری واقعہ 2 منٹ لگیں 3 منٹ لگیں جو بھی ہے، میری تقریر کا وقت پورا ہو گیا اور میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج کی تیاری کرنے لگا، اس نے بازار سے، دوستو آج کل سب کچھ وہاں مل جاتا ہے،
اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے سامان لے کر جاتے تھے. وہ حج کی تیاری کرتے ہوئے اس نے بازار میں سامان خریدنے کی تیاری کی اور اپنے پاس 500 درہم اس نے رکھے ہوئے ہیں. اس نے بہت سارا سامان حج کی تیاری کے لیے خریدا، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اور 500 دینار ہیں. یہ سارا سامان خرید رہا ہے. خوشی ہے کہ پرسوں قافلہ روانہ ہوگا بغداد سے. اس وقت کئی ہزار لوگ اکٹھے جاتے تھے. قافلہ روانہ ہوگا، میں بھی حج کے لیے ان کے ساتھ جاؤں گا. ابھی راستے میں گیا، ایک جگہ پر ایک خاتون کو دیکھا، وہ پریشان حال بیٹھی ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی چہرے سے قسم کرسی کی تصویر نظر آ رہی ہے. اس نے پوچھا، خاتون تو کون ہے، تو کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی، ایک غریب سید زادی ہوں. ابن حجر نے جو واقعہ لکھے اس میں تفصیل نہیں ہے، لیکن جو دوسری کتاب میں اس میں واقعہ ہے کہ یہ خاتون شام کا وقت تھا تو ایک جو جہاں لوگ آ کر سامان نہیں کچرا وچرا پھینکتے، تو اس کچرے کے اوپر دیکھا کہ ایک اس کو پرچھائی نظر آئی. نے کہا یہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے. قریب گیا، دیکھا ایک خاتون تھی باپردہ. کہا، اے خاتون تو کیا کر رہی ہے یہاں؟ اس نے کہا، او آنے والے بندے تو اپنا کام کر. کہا، نانا یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، کیا جمع کر رہی ہے؟ کہنے لگی، میں ایک سید زادی ہوں، میں بیوہ ہوں، میری 4 بچیاں ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں دن کو پردے کی وجہ سے باہر نہیں نکلی. اب شام ہوئی ہے، مغرب ہوئی ہے، تو میں نکلی ہوں کہ میں اپنی بچیوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں. اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید کسی نے کوئی چیز ایسی پھینکی ہو کہ جسے میں اٹھا کر اپنے پیٹ کی آگ کو خود بھی بجھاؤں اور اپنی بچیوں کی آگ بھی بجھاؤں. اللہ اکبر. اس حاجی پہ کپ کپی طاری ہو گئی. ہائے ہائے. کہنے لگی، میں پچھلے 4 دنوں سے بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں. اس حاجی پر کیفیت طاری ہوئی. وہ جتنا سامان خریدا تھا وہ سارے کا سارا سامان اور 500 درہم وہ اکٹھے کر کے دیے. کہنے لگا، سید زادی صاحبہ گھر میں چلی جاؤ، بس یہ سارا تمہاری خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں. بڑی مزے کی روایت ہے. گھر چلا گیا، گھر جا کر خود کو بند کر لیا، کیونکہ جو سامان پیسہ تھا وہ تو سارا دے دیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا. اب قافلہ حج روانہ ہو گیا، قافلہ چلا گیا. یہ گھر سے نہ نکلا، پھر روئے بھی. اور گل سنو، بندہ زندگی ساری دا پیسہ جوڑ کے حج دی تیاری کیتی ہوئے. جو لوگ گئے ہوئے ان کو پتا ہے کہ سارے کو مشکل رات ہوندی نے جیڑی مدینہ شریف جانے دی آخری رات ہے. وہ ایک رات 10 سالاں جہی لگتی ہے. بندہ 11-12 جاگ کے گھڑی دیکھتا ہے، یار صبح نہیں ہوئی، میری فلیٹ دا ٹائم نہیں ہویا. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا تھا مجھے 2 دن نیند ہی نہ آئے کہ یار میں جب مدینہ شریف گیا میں نے خود کو 3-4 دفعہ یوں کاٹا کہ یار میں خواب وچ آیا کہ میں سچ نہ آیا ہوا. ہائے ہائے، ہم کہاں گناہگار ہیں، کہاں ہم گناہگار، کہاں سرکار. یہ ان کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وہ ہم جیسے نکموں کو بھی اپنی پاک دھرتی پہ بلا لیتے ہیں. اے راتوں کو رو رہا ہے. ہاں جی مہربانی، آخری 2 منٹ رہتے ہیں. دن کو رو رہا ہے، رات کو رو رہا ہے کہ ہائے کاش میں بھی چلا جاتا، ہائے کاش میں حج کے لیے روانہ ہو جاتا. یار سبحان اللہ دی آواز آ رہی. اللہ اکبر. ایک رات سویا ہوا تھا کہ رات کو اللہ کا نبی خواب میں آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یا فلان لا آئے ہائے 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 لا توجب. بلکہ میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں جلدی میں، اصل چیز جو ہے نا بندہ چھوڑنا پڑتی ہے. میں ذرا واقعہ جلدی پورا کر لوں.
یہ اندر ہی مہینہ ہے اس کا، جو بھی جتنا بھی وقت تھا حاجیوں کی واپسی تک یہ ادھر ہی رہا۔ جب حاجی واپس آئے یہ باہر نکلا، اچھا حاجی اس کو، یہ حاجیوں کو مبارک دے رہے ہیں، حاجی اس کو مبارک دے رہے ہیں، حاجی صاحب مبارک ہو، مجھے مبارک دے رہے ہیں، حاجی صاحب مبارک ہو، حاجی صاحب مبارک ہو۔ اچھا کوئی کہہ رہے حاجی صاحب یہ گل چنگی نہیں ہے، ایسی تنوں عرفات میں آوازاں دے رہے ہیں، تسی ناسی گئے ہو۔ کوئی کہتا میں نے مزدلفہ میں آپ کو پکارا، آپ کہیں ادھر ادھر ہو گئے، یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اللہ یہ کیا سبب ہے؟ کوئی ایک بندہ کہے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، کتنے بندے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں میں تو گیا ہی نہیں ہوں، یہ مبارکیں دے رہے ہیں۔ یہی سوچ سوچ کے سویا، ادھر آنکھ لگی، ادھر آنکھ مدینے کے سلطان سے جا لگی۔ حضور خواب میں آئے، میرے نبی پاک نے فرمایا یا فلاں لا تعجب من تہنت الناس لکا، اور لوگوں دیا مبارکاں لے لے، پریشان نہ ہو، ہیں جی اغسطا ملحوفن و اغنیت ضعیفن، تو نے ایک پریشان حال کی مدد کی تھی اور ایک کمزور کو تو نے بے نیاز کر دیا تھا، تو یہ پتہ ہے تیرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو نے میری بچی کی خدمت کی نا، تو فسألت اللہ تعالی فخلق فی صورتک ملکا وهو یحج عنک فی کل عام، فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ نہیں آ سکا، اللہ نے میری دعا پر ایک فرشتہ تیری صورت میں پیدا کیا، اور رب تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب ہر سال وہ فرشتہ حج کرے گا، ثواب تجھے ملے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، ان لوگوں نے تجھے نہیں دیکھا، تیری صورت والے فرشتے کو دیکھا ہے، رب نے انہیں دکھایا ہے۔ رب دکھا رہا تھا تاکہ پتہ لگ جائے سادات کی خدمت کرنے والے محروم نہیں رہتے۔ حضرات آل بیت اطہار کا پیار ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کرام کا ادب ہمارے لیے، اونچا بولیے، ہمارے لیے ضروری ہے، حضور کی ہر نسبت کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، ہیں یہ جو خون ہوتا ہے نا نسل والا، یہ چینج نہیں ہوتا۔ آج سائنسدان 2 کروڑ سال پیچھے نسل ہو تو وہ بھی ڈی این اے کے ذریعے پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ کوڈ ایک آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی 2 کروڑ سال پیچھے یہ آپس میں ایک نسل کے تھے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ڈی این اے کرواتے ہو یہ تو آپ کو تو فرسٹ سٹیپ والا ڈی این اے لوگ کرتے ہیں نا، اگر ہائیلی اس کو وہ کیا جائے تو 2-3 کروڑ سال پیچھے بھی جا کر آپس میں چیزیں میچ ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا ہماری سائنس بتا رہی ہے کہ 3 کروڑ سال پیچھے بھی اگر کوئی جد ہو نا تو اس کا خون ادھر ملتا ہے۔ تو ذرا بتاؤ کروڑوں سال نہیں صرف 1500 سال ہوئے ہیں، تو کیا جو حضور کا خون پا کے وہ آج موجود نہیں ہے؟ سیدہ زہرا کے واسطے سے سادات کے جسموں میں خون موجود ہے۔ آج ہم سنی ہیں، ہمارے سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور طریقہ ہے کہ ہم ہر پاک نسبت کا ادب کرتے ہیں، سادات کا بھی ہم بولو ادب کرتے ہیں۔ سادات کا کام ہے وہ کام کریں جن سے ان کے دادا جان خوش ہوں، جس سے ان کے نانا جان خوش ہوں، اور ہمارا کام ہے ہم سیدوں کے عملوں پہ نظر نہ رکھیں، سیدوں کی نسبت پہ نظر رکھیں، سادات کے خون کا احترام کریں اور حضور کے بچوں کے نعرے لگائیں۔ نعرہ لگے علی کا، نعرہ لگے سیدہ پاک کا، نعرہ لگے حسن پاک کا، نعرہ لگے حسین پاک کا۔ تو چونکہ آج کا عنوان ذکر اہل بیت تھا، میں نے زیادہ ذکر آج حضور کا کیا کہ ایک میلاد کی کیفیت ہے، برکات ہو جائیں ساتھ حضور کے بچوں کا بھی میں نے ذکر کیا۔ تو میاں صاحب پھر گل جڑی کی کر کے تو پھر میں اپنے غوث پاک کا بھی ذکر لے آواں گا، تو میری تقریر ہو گئی مکمل۔ ہاں لے اولاد تیری دامگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی اور صدقہ